بحبل من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين صدق الله العظيم. معزز محترم حاضرین، عید الاضحیٰ کے اس موقع پہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کو یاد کرتے ہیں جو انہوں نے اپنے رب کے حضور پیش کی، جس قربانی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ ایک کھلی آزمائش تھی، بہت بڑی آزمائش تھی جس میں آپ کامیاب ہو گئے، پاس ہو گئے۔ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا ہی اسی لیے ہے کہ اپنے بندوں کا امتحان لے، وہ کسی بھی سرزمین پہ انہیں اتارے، کسی بھی جگہ کے وہ باشندے ہوں، کسی بھی رنگ، کسی بھی نسل سے تعلق رکھتے ہوں، ایک ہی مقصد ہے کہ ان کو آزمایا جائے کہ یہ اپنے رب کے فرما بردار ہیں یا نافرمان۔ اور یہ آزمائش عام انسانوں کی بھی ہوئی ہے اور انبیاء کی بھی ہوئی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو بہت سارے مقامات پہ، بہت سارے پیپرز، بہت سارے امتحانات سے گزرنا پڑا، اور جب آپ تمام امتحانات میں پاس ہو گئے اور بہتر انداز سے پاس ہو گئے، اعلیٰ کارکردگی دکھائی آپ نے، تو پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ جب وہ ہر امتحان میں پاس ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم اب آپ کو تمام انسانوں کا امام بنانے والے، راہبر بنانے والے، رہنما بنانے والے۔ ابراہیم علیہ السلام جیسا کہ اپنے بچوں سے پیار تو ہوتا ہے، اپنی ذریت سے محبت تو ہوتی ہے، فوراً آپ نے سوال کیا کیا یہ وعدہ میری ذریت کے لیے بھی ہے؟ قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین، کہا ان کے لیے بھی ہے لیکن ان میں سے جو ظالم ہوں ان کے لیے نہیں، گویا ان میں سے جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے ہیں، ان میں سے جو اللہ کے نافرمان ہوں، ان کے لیے یہ وعدہ نہیں۔ ذرا اندازہ کیجئے ابراہیم علیہ السلام کس کس قسم کی آزمائش سے دوچار ہوئی۔ گھر انسان کو بہت پیارا ہوتا ہے۔ ابھی آپ اندازہ کریں اگر آپ اپنے گھر سے کہیں دور چلے جائیں، بڑی خوبصورت جگہ کوئی ہو، وہاں آپ کو 5 اسٹار ہوٹل میں ٹھہرا دیا جائے، کچھ ہی دنوں کے بعد آپ کا جی بھر آئے گا، آپ کا دل اکتا جائے گا، آپ چاہیں گے گھر لوٹنا۔ کیسا ہی آرام آپ کو وہاں میسر ہو، کیونکہ گھر کی یاد ہے، گھر کی وہ گلیاں یاد آئیں گی، دوستوں کے ساتھ جو آپ نے راتیں گزاری ہوں گی، جو آپ سیر سپاٹے کیے ہوں گے۔ گھر سے انسان دور زیادہ دیر تک نہیں رہ سکتا، گھر سے محبت ہے اور فطری محبت ہے، حتیٰ کہ حضور علیہ السلام کو بھی اپنے وطن سے بڑی محبت تھی۔ جب آپ کو نکالا گیا تو جاتے جاتے آپ کہتے تھے کہ اے مکہ مجھے تجھ سے پیار ہے، ہرگز نہیں نکلتا اگر یہ یہاں کے لوگ مجھے نہ نکالتے، وہ مجبور نہ کرتے مجھے یہاں سے نکلنے کے۔ گھر سے پیار ہوتا ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ آزمائش بھی آئی، آپ سے کہا گیا آپ کو گھر چھوڑنا ہے، وطن چھوڑنا ہے۔ بڑی محبت ہوتی ہے گھر سے، لیکن چھوڑ دیا اللہ کی محبت میں، اللہ کے لیے چھوڑ دیا۔ اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ محبت ہوتی ہے اپنی اولاد سے، پھر اولاد کی قربانی کا واقعہ آپ سب جانتے ہیں۔
محبت ہوتی ہے انسان کو سب سے زیادہ اپنی ذات سے، اور آپ کو آگ میں کودنا پڑا، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں، عشق عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی، آپ آگ میں بھی کود پڑے، اپنی جان سے زیادہ عزیز آپ نے رکھا اللہ کے حکم کو۔ جان جاتی ہے جائے، ایک نہیں 1000 جانیں ہوتی ہیں، وہ بھی فدا ہو جائے آپ پر، جان کی قربانی دینے کے لیے بھی تیار ہو، اور پھر اپنی بیوی زوجہ محترمہ اور شیر خوار بچے کو بے آب و بیا صحرا میں ڈالنا، چھوڑنا، اس امتحان میں بھی آپ پاس ہوئے۔ کتنا کٹھن امتحان تھا یہ، بار بار جب آپ وہاں سے واپس آ گئے، تھوڑا سا وہاں نشیب میں پہنچے، جب یقین ہو گیا اب ہاجرہ دیکھ نہیں رہی ہیں، وہاں سے مڑ کر دیکھا، تب تک واپس نہیں دیکھا تھا، وہاں سے دیکھا، پھر دعا کی، آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے ہوئے، جو بڑی تمناؤں کے بعد، دعاؤں کے بعد بچہ آپ کو ملا تھا، وہ بچہ اور آپ کی بیوی، پیاری بیوی، وہاں آپ چھوڑ آئے جہاں کوئی نہ انسان ذات، نہ پانی کا کوئی نام و نشان، نہ سبزے کا کوئی نام و نشان، نہ قریب میں کوئی گاؤں گھر یا بستی، بلکہ بالکل اس تنہا صحرا میں چھوڑ آئے۔ اس وقت آپ پیچھے مڑے، اس وقت دعا کی، ربی انی اسکنت من ذریتی بوادی غیر ذی زرع، مشہور دعا جو ہے سورہ ابراہیم میں جو آئی ہے، اس وقت آپ نے یہ دعا کی۔ اور پھر ایک اور آزمائش بھی آپ سے کہ گھر بناؤ اللہ کے لیے، تو گھر بھی تعمیر کیا، تمام تر مصروفیات چھوڑ کر اللہ کے گھر کی تعمیر بھی کی، یہ بھی ایک آزمائش تھی۔ گویا اپنی جان سے زیادہ محبوب، اپنے گھر سے زیادہ محبوب، اپنی اولاد سے زیادہ محبوب، اپنے وطن سے زیادہ محبوب، اپنے مال سے زیادہ محبوب، مال بھی پیش کیا، وقت بھی پیش کیا، جان بھی پیش کی، سب کچھ پیش کیا۔ اور پھر جب یہ سب قربانی آپ نے پیش کی تو پھر سارے امتحان میں آپ نے جب 100% مارکس لیے، پھر آپ کو میڈل دیا گیا، گولڈ میڈل، بلکہ گولڈ میڈل سے بھی باہری کوئی میڈل ہوگا وہ ملا، وہ جب آپ نے خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے کرتے دعا کی تھی، وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، کہ وہ جو کائنات کا سب سے عظیم انسان آنا تھا، امام کائنات، امام الانبیاء، وہ آپ کی اولاد سے، وہ آپ کو عطا ہوا کہ وہ آپ کی اولاد سے اٹھایا جائے گا۔ یہ عظیم انسان جس نے ساری رہتی دنیا تک انسانوں کو ظلم سے بچانا تھا، تفریق سے بچانا تھا، عدل اور انصاف فراہم کرنا تھا، وہ انسان، وہ امام کائنات، وہ عادل، وہ رؤوف اور رحیم پیغمبر آپ کی ذریت سے آیا۔ یہ بہت بڑا میڈل تھا آپ کے لیے، جہاں آپ کو امامت عطا کی گئی، سروری عطا کی گئی، وہاں آپ کی اولاد سے انہیں اٹھایا گیا۔ یہ بہت بڑا انعام آپ کو دیا گیا تمام امتحانات میں پاس کرنے کے بعد۔ مگر ہم سرسری طور گزر جاتے ہیں، سرسری طور گزر جاتے ہیں، کبھی کبھی تنہائی میں بھی بیٹھ کر غور و فکر کرنا چاہیے، اللہ سے محبت کس چیز کا نام ہے، کس چیز کو ہم کہیں گے اللہ کی محبت۔ ان سب چیزوں پہ غور کریں، کس طرح سے ہر چیز قربان کر دی، اور خاص طور سے یہ واقعہ جس کا تفصیل سے ذکر کیا قرآن نے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے موسیٰ علیہ السلام کے بعد سب سے زیادہ ذکر جن کا قرآن میں کیا گیا وہ ابراہیم کا ذکر کیا گیا بار بار۔ اب دیکھیں یہی واقعہ جو ان آیات میں دہرایا گیا ہے، انی ذاہب الی ربی سیہدی، جب کہا ابراہیم نے میں جا رہا ہوں اپنے رب کی طرف، وہ مجھے ہدایت دے گا۔ وہ جب وہ گھر سے نکلے، حکم ملا نکلو، معلوم نہیں تھا کہاں جانا ہے، کہا وہ مجھے ہدایت دے گا۔ کوئی بھی آپ کی دعوت پر ایمان نہیں لایا تھا، آپ کا بھانجا حضرت لوط علیہ السلام، اور 3 لوگ یہ گھر سے نکلتے ہیں، آپ کا بھانجا لوط اور آپ کی بیوی سارہ، 3 لوگ گھر سے نکلتے ہیں۔ پھر شاہ مصر کے بادشاہ نے جو ہاجرہ پیش کی تھی سارہ کی خدمت میں، سارہ نے پھر نکاح میں دے دی ابراہیم علیہ السلام کی، پھر اس کے بعد وہ اولاد ہوتی ہے اسماعیل علیہ السلام، اور یہ نکلتے ہیں۔ فرمایا جب اس وقت نکلتے ایک آس ہوئی کہ اب بوڑھا ہو گیا ہوں، اس کام کو آگے کون چلائے گا۔ اس وقت بھی یہ فکر تھی کہ اللہ کی اس محبت کو عام کون کرے گا،
اللہ کی طرف بلانے کا کام کون کرے گا؟ اور دعا کی کہ مجھے ایک صالح اولاد عطا کر، ربی ہب لی من الصالحین، کہ میں تو اب بوڑھا ہوں۔ اس وقت پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے اسے خوشخبری سنائی، فبشرناہ بغلام حلیم، غلام حلیم بردبار بیٹے کی خوشخبری۔ اسحاق کے لیے کہا گیا غلام علیم، علم والا بیٹا۔ ان کی نسل سے بہت سارے پیغمبر آئے، 18,000 یا اس سے بھی زیادہ۔ اور اس کے لیے دعا جو ان کے لیے جو خوشخبری ملی، غلام حلیم بردبار بیٹے۔ اور پھر تذکرہ آگے کیا، یہ ایک طویل عرصے کے بعد جب آپ کو ملا، بیٹا بھی ملا، جب وہ دور دور کی عمر کو پہنچا، تورات میں اس کا ذکر ہے کہ 13 سال اس وقت اس کی عمر تھی۔ فلما بلغ معہ السعی، قرآن نے اتنا ہی کہا ہے کہ دور دور کی عمر۔ ذرا سوچئے 13 سال کا بچہ کتنا ہوتا ہے۔ آپ کے اپنے بچے ہیں، ذرا دھیان دیجئے، جن کے بچے ہیں کہ 13 سال کا بچہ ہے، اس کے بعد خواب میں دکھایا جاتا ہے آپ کو، مسلسل 3 بار آپ کو خواب میں آتا ہے، 3 رات خواب میں آتا ہے۔ اور پھر اپنے بیٹے سے کہا، یا بنیا انی ارا فی المنام، میں دیکھتا ہوں خواب میں، انی اذبح، کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تو آپ کی کیا رائے ہے، کیا رائے ہے آپ کی؟ قال یا ابت افعل، پہلی بات آپ سوچئے، دھیان دیجئے اس بات پہ کہ ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں یہ بات آئی تھی۔ کوئی تعویل کر سکتے تھے، کوئی تعبیر کر سکتے تھے کہ اس کا یہ مطلب ہے، اس کا وہ مطلب ہے، کیوں خواب میں ہی دکھایا گیا؟ جبریل امین کے ذریعے کیوں نہیں یہ خوشخبری یا یہ بات بتا دی گئی، یہ حکم دیا گیا؟ دراصل یہ بھی ایک امتحان تھا کہ کیا میرا ابراہیم جو ہے اس کی کوئی تعویل کرے گا یا فوراً اس پر عمل کرے گا، یہ بھی ایک امتحان تھا۔ جس طرح آج ہم معمولی کسی چیز کو، کسی حرام چیز کو حلال بنانا ہو، کوئی تعویل کر لیتے ہیں کہ بھائی اس وقت مجبوری ہے، چلے گا، کمیشن جھوٹ اس وقت چلے گا، مجبوری ہے، غیبت چلے گی، مجبوری ہے، نفرت چلے گی، مجبوری ہے، بغض و عداوت یا دوسری چیزیں، تعویل نہیں کی۔ خواب میں دیکھا اور اپنے بیٹے کو بلایا، کہا بیٹا یا بنیا، ہے میرے پیارے بیٹے، انی ارا، میں دیکھتا ہوں خواب میں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ یہ نہیں تھا کہ میں نے تمہیں ذبح کیا ہے، ذبح کرتے ہوئے دیکھا۔ اب بیٹا جو تھا وہ بھی کہہ سکتا تھا کہ غور و فکر کیجئے، ذرا دھیان دیجئے اس کا مطلب کیا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ سچ مچ آپ کو ذبح ہی کرنا ہے، لیکن وہ بیٹا بھی کتنا فرما بردار تھا، وہ فیضان نظر تھا، یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ یہ بیٹا کتنا ہونہار تھا، کہا فوراً یا ابت افعل، ابا جان کر گزریے، ماں تؤمر، جس کا آپ کو حکم دیا گیا۔ یہ بڑا گہرا جملہ ہے یہ کہ کر گزریے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ اس میں یہ معنی پوشیدہ ہیں، آپ ذبح کی بات کرتے ہیں، ذبح چھوڑیے، جو بھی آپ کو حکم دیا گیا ہے، اگر جلانے کا حکم ہے جلا دو مجھے، ایک ایک انگ کو کاٹنے کا حکم ہے، ایک ایک انگ میرا کاٹیے، آپ کسی پہاڑ سے گرانے کا حکم ہے، پہاڑ سے مجھے گرا دیجئے۔ ابا جان کیا کرتے ہیں آپ کو اللہ کا حکم ہے، کر گزریے۔ بیٹا دیکھے کسے کہتے ہیں، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ یہاں بھی تکبر نہیں، غرور نہیں، گھمنڈ نہیں، کہا میں تنہا صبر کرنے والا نہیں ہوں، آج تک بھی بڑے لوگ ہیں جن نے صبر کیا ہے، انشاءاللہ مجھے بھی آپ انہی لوگوں میں پائیں گے، اسی جیسا صابر، انہی جیسا صابر مجھے بھی آپ پائیں گے انشاءاللہ۔ ایسا نہیں کہ بس میں صابر ہوں۔ اب دیکھیں ایک ایک بات سے عاجزی ٹپکتی ہے، کبر سے دور، نخوت سے دور، گھمنڈ سے دور۔ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔
فلما اسلما، پھر جب وہ دونوں تیار ہو گئے، جب دونوں نے سر تسلیم خم کر لیا، تیار ہو گئے. اس پر بھی غور کیجئے، کس کے لیے تیار ہوئے؟ شاپنگ کے لیے جانا تھا. گاڑی خریدنے کے لیے باپ بیٹا تیار ہو گئے، جیسے آج ہم تیار ہوتے ہیں باپ بیٹا، چلو دیکھتے ہیں کون سی گاڑی. کوئی بنگلہ خریدنے کے لیے تیار ہو گئے، بنگلہ خریدنے کے لیے نہیں، گاڑی خریدنے کے لیے نہیں، باغ لگانے کے لیے نہیں، کسی جگہ پہ جاب کرنے کے لیے نہیں، بلکہ تیار ہو گئے کس کے لیے؟ ایک ذبح ہونے کے لیے اور ایک ذبح کرنے کے لیے، ایک گلا کاٹنے کے لیے اور ایک کٹوانے کے لیے تیار ہو گئے. فلما اسلما وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور پھر جب ماتھے کے بل گرا دیا، اپنے بیٹے کو ماتھے کے بل گرا دیا، ماتھے کے بل گرا دیا. کیوں؟ جو کچھ لوگ کہتے ہیں بھائی کہیں ترس نہ مجھے آ جائے، نہیں، جو اتنا بڑا کام کرنے جا رہا ہو وہ پھر ڈرے گا مجھے ترس آئے گا بیٹے کی شکل دیکھ کر، نہیں، بلکہ دراصل وہ سجدے کی حالت میں انہیں قربان کرنا چاہتے تھے. سجدے کی حالت میں رہے اور پھر چھری چلائی. فلما اسلم وتلہ للجبین، چھری چلاتے ہیں چلتی نہیں. کیا ہوا تجھے؟ چھری سے کہا جا رہا ہے کیا ہوا، چلتی کیوں نہیں؟ چھری نے کہا یامرنی خلیل، الخلیل یامرنی والجلیل یمنعنی، کہ خلیل تو مجھے حکم کرتا ہے کہ کاٹ، لیکن جلیل جو ہے اللہ تعالیٰ الجلیل وہ کہتا ہے مت کاٹ، خبردار جو تم نے ایک رواں بھی کاٹا. چھری نے اپنے جلیل کا حکم مانا، خلیل کا نہیں مانا کہ نہیں کٹے گی. وَنَادَيْنَاهُ، یہ اور کیا وہاں پہ، یہاں اور لانے کا کوئی مطلب نہیں تھا. نحوی کہتے ہیں کہ یہاں واو سے مراد تو ہے، تو ہم نے بلایا، لیکن کچھ نحوی کہتے ہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ واو حالیہ ہے. اس کا مطلب کیا؟ وَنَادَيْنَاهُ، اور اس حال میں ہم نے اسے بلایا. کس حال میں؟ کس حال میں؟ اس وقت کیا حال تھا جب پکارا اللہ تعالیٰ نے؟ کہ دیکھا گیا کہ ذبح ہوا ہے مینڈا، جبریل امین کھڑے ہیں اور سامنے حضرت اسماعیل مسکرا رہے ہیں. اس وقت بلایا اللہ تعالیٰ نے وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اے ابراہیم. اس پر بھی غور کرنا چاہیے. جب اللہ نے اس وقت پکارا ہوگا ابراہیم کو، کتنے پیار بھرے لہجے میں پکارا ہوگا. قد صدقت الرؤیا، آپ نے تو خواب سچا کر دکھایا. جب فرشتوں نے کہا تھا کیا اتجعل من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کیا تو زمین میں ایسی مخلوق پیدا کرے گا جو فساد پھیلائے گا، خون ریزی کرے گا؟ اس وقت کیا کہا ہوگا اللہ نے فرشتوں سے کہ فرشتوں لاؤ آ جاؤ پوری صدیوں کے اپنے سجدے جو صدیوں سے آپ کر رہے ہیں، اپنے ان تمام معزز ترین فرشتوں سے کہا ہوگا جو ہمیشہ سجدے میں ہی رہتے ہیں. ان سے کہا ہوگا سارے سجدے آپ لاؤ. آج آپ کے سارے سجدے ایک طرف اور اسماعیل کا یہ سجدہ ایک طرف اور ابراہیم کا یہ جھکنا ایک طرف. دیکھتے ہیں کون بھاری ہوگا. وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم محسنین کو ایسی ہی جزا دیا کرتے ہیں. انہیں اس کی جگہ جو مینڈھا وہاں قربان ہوا فَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور جس کے بارے میں اللہ نے کہا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَبَلَاءٌ مُبِينٌ، کھلی آزمائش، یعنی بہت بڑا پیپر تھا اور اس میں بھی آپ پاس ہو گئے. کون سا ایسا امتحان ہے جو آپ نے پاس نہیں کیا؟ میں اللہ کا واسطہ دے کر آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ ذرا غور کیجئے
اس قربانی کو سامنے رکھیے، پھر اپنے من کی طرف دیکھیے، اپنے دل کی طرف دیکھیے، ٹٹولیے ذرا۔ کتنے ہی ہمارے ساتھی بھائی ہوں گے جنہوں نے آج قربانی کرنی ہوگی، وہ بھیڑ یا بکرے کو ذبح کریں گے لیکن صبح نیند کی قربانی نہیں دی ہوگی، سورج طلوع ہونے کے بعد نماز پڑھی ہوگی۔ سوچنا ہے کہ کس کس قسم کی قربانی دینے کے لیے ہم تیار ہیں۔ کیا ہم زبان کو لگام لگانے کے لیے تیار ہیں کہ آج کے بعد زبان ہماری جھوٹ نہیں بولے گی، کتنا نقصان ہو؟ یہ بھی قربانی ہے۔ کیا آج آپ تیار ہیں یہ عہد کرنے کے لیے قربانی کرتے ہوئے کہ میں آج بکرے کی قربانی کر رہا ہوں، مگر نیت میری یہ ہے کہ آج کے بعد رشوت مجھ پر سچ مچ حرام نہیں لوں گا، نہیں نفرت کروں گا، آج کے بعد نہیں جھگڑا کروں گا، نہیں بغض اور حسد اور عداوت، کینہ، کپٹ، یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کی قربانی بھی دوں گا، ان کو نکال دوں گا۔ آج تو بھائی بھائی میں جھگڑا ہے، باپ بیٹے میں جھگڑا ہے، ماں بیٹی میں جھگڑا ہے، بیوی شوہر میں جھگڑا ہے، تیار ہی نہیں کوئی قربانی دینے کے لیے اللہ کے لیے۔ کہیں ایک فتنہ، کہیں دوسرا فتنہ، کہیں ایک جھگڑا، کہیں دوسرا جھگڑا، یقین ہی نہیں ہے کہ اللہ کی عدالت بھی ہوگی۔ یہاں کوئی کسی کا حق دبائے گا وہاں تو ملے گا، یہاں کوئی کسی پر ظلم کرے گا وہاں تو مظلوم کی داد رسی ہوگی۔ یہ آج ہم نے سوچنا ہے کہ ہم نے بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لیے تیار ہونا ہے۔ ہمارا جی نہیں کرتا اللہ کے سامنے جھکانا ہے اپنے آپ کو، 5 وقت کی نماز کی پابندی، یہ قربانی بھی ہم میں کون کرتا ہے؟ کتنے لوگ کرتے ہیں مسلسل جو نماز ادا کرنے والے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو قرآن مقدس کی تلاوت پابندی سے کرتے ہیں؟ اس قسم کی قربانی کتنے لوگ دیتے ہیں؟ کرتے ہیں ہم قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے، قرآن پاک کو عام کرنے کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے سب کچھ چھوڑ کر اللہ کے لیے چلے، ہمیں سب کچھ چھوڑ کر نہیں جانا تھا۔ 24 گھنٹوں میں 1 گھنٹہ 2 گھنٹے دینے تھے اللہ کے دین کی سربلندی اور سرفرازی کے لیے، دیتے ہم۔ آج ہم پانی کی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں۔ ہمارے غیر مسلم بھائی جو ہیں اس سے کیا تاثر لیتے ہیں؟ ہم خود غرضی کا شکار جب ہوتے ہیں، کسی بھی قسم کی خود غرضی کا، جب ان کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو وہ اسلام سے دور بھاگتے ہیں، نفرت پیدا ہوتی ہے۔ یہ آپ نے کرنا یہ کام، اس اسلام کے خوبصورت چہرے پہ جو گردہ ہم نے ڈالا ہے اس کو صاف کرنے کا کام آپ نے کرنا ہے، یہ اس کی قربانی آپ نے دینی ہے۔ آج آئیے ہم تہیہ کرتے ہیں، مصمم ارادہ کرتے ہیں کہ ہم اس قربانی کے بعد، یا ابراہیم علیہ السلام کے اسوے کو، جو اسے بھی اسوہ حسنہ کہا گیا ہے، خوبصورت اسوہ اسے بھی کہا گیا ہے، خوبصورت اسوے کی پیروی کریں گے اور حضور علیہ السلام کی دی ہوئی ہدایات پر عمل پیرا ہونے کی ہم مسلسل کوشش کریں گے اور شیطان کو شکست دیں گے۔ یہ شیطان بیٹھا ہے، اس نے اس وقت کہا ہے، چیلنج دیا اللہ تعالیٰ، میں اس کے آگے سے آؤں گا، دائیں سے بائیں سے، آپ پڑھتے ہیں قرآن پاک میں، اور ایک موقع پہ آیا، جب تک یہ انسان زندہ ہے، جب تک اس کے جسم میں روح ہے، آخری سانسیں لینے تک میں اس کو بھٹکانے کی پوری کوشش کروں گا۔ اور پھر اللہ کریم کی مہربانی دیکھیے، جواب میں کیا کہا اللہ نے؟ کہا ٹھیک ہے تو کوشش کر لے، میں بھی جب تک یہ میرا بندہ مجھ سے معافی مانگتا رہے گا میں بھی اسے معاف کرتا رہوں گا۔ اتنا رحیم اور کریم خدا ہم سے کہتا ہے، آ جاؤ آج معافی مانگ لو، سارے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے، آج کے بعد کی زندگی کو سنوارو، آج کے بعد کی زندگی کو سجاؤ۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ آج تک کے گناہوں کو ہم یاد کر کر کے، ایک ایک گناہ کا نام لے کر اللہ سے ہم معاف کروائیں گے، گڑگڑائیں گے اللہ کے سامنے، اور پھر آج کے بعد کی زندگی کو ہم
ایسا بنائیں گے کوئی بات نہیں، کوئی بھوک سے نہیں مرے گا۔ اگر آپ رشوت چھوڑ دیں گے، کمیشن چھوڑ دیں گے، سود خوری چھوڑ دیں گے، کوئی بھوکا نہیں مرے گا۔ 2 وقت کا کھانا نہ ملے، 1 وقت کا تو ملے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اگر آپ 3 منزل مکان نہیں بنا سکتے ہیں، 2 کمروں میں بھی گزارا کر سکتے ہیں، رشوت لینا بند کر دیجیے، غلط کام کرنا بند کر دیجیے، نفرت اور حسد اور جھگڑوں کو ختم کر دیجیے۔ رب کائنات سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم صحیح معنوں میں اس قربانی کی جو روح ہے اس کو سمجھنے میں ہم کامیاب ہو جائیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ تعالی جواد کریم ملک بر رب الرؤوف الرحیم۔